حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب مسیح ہندوستان میں کا خلاصہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں یہ تیسری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو کی طرح اس مختصر ویڈیو میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب سے زندہ بچ جانے کے انجیل سے دلائل کا ذکر ہوگا۔ دلیل: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ انجیل متی باب 26 آیت 36 تا 46 میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب سے محفوظ رہنے کے لیے گتسمینی مقام میں ساری رات جناب الہی میں تضرع سے دعا کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وقت آ چکا تھا، اس لیے انہیں دعا کرنے کی مہلت نہیں دی گئی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساری رات دعا کرنے کی مہلت دی، اور یہ ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے پیارے کی مصیبت کے وقت تضرع کی حالت میں کی گئی دعا رد کر دے، جبکہ ایسے وقت میں دعا قبول ہو کر ایک نشان بن جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی دعا کے قبول ہونے پر یقین تھا، کیونکہ جب انہیں صلیب پر چڑھایا گیا تو وہ ان ظاہری علامات کو اپنی امید کے خلاف دیکھ کر کہہ اٹھے، ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تیسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حواریوں کو دعا کے قبول ہونے کی تعلیم دیتے تھے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ خدا تعالیٰ ان کی پرسوز دعا قبول نہ کرتا اور حواریوں کے ایمان کو سخت امتحان میں ڈال دیتا کہ وہ دیکھتے کہ آپ علیہ السلام کی ساری رات کی پرسوز دعا قبول نہ ہو سکی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی مشورہ ہوا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی مکہ میں دارالندوہ کے مقام پر مشورہ ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلیب کا مشورہ بھی یہودیوں کے ایک معزز مولوی قیافہ سردار کاہن کے گھر ہوا تھا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے پہلے دونوں انبیاء کرام کو تو محفوظ رکھا جبکہ تیسرے کی دعا قبول نہ کی؟ ہرگز نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے محفوظ رکھا۔ مقدمہ اقدام قتل۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں دعا کی قبولیت کی اپنی مثال بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک عیسائی ڈاکٹر مارٹن کلاک نے ضلع گرداسپور میں کپتان ڈبلیو ڈگلس کی عدالت میں میرے خلاف اقدام قتل کا جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا کہ میں نے عبدالحمید نامی آدمی کو اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اتفاق یہ کہ اس مقدمے میں عیسائی، ہندو اور مسلمان تینوں قوموں کے منصوبہ باز لوگ متفق ہو گئے اور جھوٹے گواہ پیش کیے۔ عیسائی مجھ سے اس لیے ناراض تھے کہ میں اس کوشش میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ان کا عقیدہ جھوٹا ثابت کروں۔ ہندو اس لیے ناراض تھے کہ میں نے ان کے پنڈت لیکھرام کے بارے اس کی اجازت سے اس کی ہلاکت کی پیش گوئی کی تھی، جو کہ مقررہ میعاد میں پوری ہوئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اور مسلمان اس لیے ناراض تھے کہ میں ان کے خونی مسیح، خونی مہدی اور جہاد کے مسئلے کے خلاف تھا، مگر خدا تعالیٰ نے مجھے اس منصوبے کی پہلے سے اطلاع دے دی۔ میں نے بریت کی دعا کی تو الہام ہوا کہ میں اس بلا کو رد کروں گا اور تجھے اس مقدمہ سے بری کر دوں گا۔ یہ الہام اس وقت تقریباً 300 سے زیادہ لوگوں کو سنایا گیا۔ پھر ہوا یوں کہ خدا کے فضل سے جج کے سامنے حقیقت کھل گئی اور اس نے مجھے بری کر دیا۔ بس خدا ہمیشہ اپنے پیاروں کی سنتا ہے، سو ممکن نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے قراری کی دعا نہ سنی گئی ہو۔ دلیل: حضرت زکریا نبی تک قتل۔ انجیل متی باب 23 آیت 35 اور 36 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حابل کے خون سے زکریا کے خون تک، جسے تم نے ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آوے گا۔ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہودیوں نے جس قدر انبیاء کرام کے خون کیے، اس کا سلسلہ حضرت زکریا علیہ السلام تک ختم ہو گیا ہے، اب کسی نبی کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک بڑی پیش گوئی تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام صلیب پر نہیں فوت ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بارے انجیل کی پیش گوئیاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے متعلق جو پیش گوئیاں انجیل میں درج ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک روحانی طور پر، دوسرا اسی زندگی کے ساتھ۔
وہ جو آخری زمانے میں دوبارہ آنے کا وعدہ اور پیش گوئی ہے وہ روحانی طور پر آنے کا ہے، اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایلیا یعنی حضرت الیاس نبی علیہ السلام روحانی طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں آئے تھے۔ یعنی وعدہ تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن نہیں آئے۔ تو یہود نے پوچھا کہ ایلیا کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی ایلیا نبی ہیں، یعنی وہ ایلیا نبی کی روحانیت اور خوبیوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اس لیے ان کا آنا دراصل ایلیا نبی کا ہی دوبارہ آنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس اسی طرح اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحانی طور پر آپ علیہ السلام یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں تشریف لا چکے ہیں۔ نمبر 2، دوبارہ آنے کے بارے میں دوسری قسم کی پیش گوئیاں دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی سے تعلق رکھتی ہیں جو صلیب کے بعد قائم رہی۔ یعنی ان پیش گوئیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دراصل یہ بتانا چاہا تھا کہ وہ صلیب سے زندہ بچ جائیں گے، یوں گویا کہ انہیں دوبارہ زندگی ملے گی۔ عیسائیوں کی یہ غلطی ہے کہ دونوں قسم کی پیش گوئیوں کو آپس میں ملا جلا دیتے ہیں۔ دلیل اسی زندگی کے ساتھ دوبارہ آنے کی پیش گوئی۔ انجیل متی باب 16 آیت 28، یوحنا باب 21 آیت 22 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں موجود بعض لوگ اس وقت تک نہ مریں گے جب تک ابن آدم یعنی آپ علیہ السلام کو اپنی بادشاہت میں آتے نہ دیکھ لیں۔ اور یوحنا نبی کے بارے فرمایا اگر میں چاہوں تو یوحنا نہ مریں گے جب تک کہ میں دوبارہ آ جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ جانتے تھے کہ خدا انہیں صلیبی موت سے بچائے گا، گویا کہ انہیں صلیب کے بعد نئی زندگی ملے گی اور ان کی اس زندگی میں یہودیوں کی بربادی ہوگی، اس لیے انہوں نے واضح طور پر دوبارہ آنے یعنی صلیب کے بعد زندہ رہنے اور یوحنا سے ملنے کی پیش گوئی کر دی اور اپنے شاگردوں کو تسلی دی کہ ضرور تم میرا یہ نشان دیکھو گے کہ جنہوں نے مجھے مارنا چاہا وہ میری زندگی میں ہی مارے جائیں گے۔ بس ضرور تھا کہ ایسا ہی ہوتا اور ایسا ہی ہوا۔ عیسائی چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ دوبارہ آنے والی اس پیش گوئی کا پورا ہونا بھی مانتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اس وقت آپ علیہ السلام حقیقی طور پر آسمان سے نازل ہوئے تھے، البتہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کشفی طور پر یوحنا نبی کو نظر آئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کشفی طور پر کسی بزرگ کو دیکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں، اس طرح کے نظارے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ میں نے کشف میں کئی بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ بس اس طرح سے آنے سے پیش گوئی پوری نہیں ہوتی۔ اگر اسی طرح ہی آنا تھا تو پیش گوئی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ روحانی طور پر آنے کی پیش گوئی۔ انجیل متی باب 24 آیت 30 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کے بیٹے کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی اور انسان کے بیٹے کو بڑے جلال اور قدرت کے ساتھ آسمان کے بادلوں سے آتے دیکھیں گے۔ قوم کے لفظ کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تشریح کی کہ ایسی بڑی جماعتیں اور گروہ جن کی اتنی زیادہ کثرت ہے کہ ان پر قوم کا لفظ بولا جا سکے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی ہماری جماعت کے افراد بہت کم ہیں، اس لیے اس پر قوم کا لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ یہ بات حضور علیہ السلام نے 1899 میں فرمائی تھی۔ بس قوم سے مراد عیسائی، یہودی اور مسلمان ہیں۔ آسمان پر نشان ظاہر ہونے کی یہ پیش گوئی تھی کہ خدا کی قدرت سے ایک زمانے میں ایسے دلائل پیدا ہو جائیں گے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانے، صلیب پر مارنے، نعوذ باللہ جھوٹا اور لعنتی سمجھنے، زندہ آسمان پر جانے اور دوبارہ آنے کے عقیدوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور قوموں کے چھاتی پیٹنے سے یہ مراد ہے کہ وہ تمام قومیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے متعلق افراط و تفریط سے کام لیا
اس وقت وہ سخت شرمندہ ہوں گی۔ مسلمان افراد یعنی حد سے یوں بڑھے کہ یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ ہے بغیر انسانی ضروریات کو پورا کیے، اور عیسائی یہاں تک بڑھ گئے کہ انہیں خدا بنا لیا اور کہا کہ صلیب پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، جبکہ یہودی تفریط یعنی حد سے اتنا گر گئے کہ انہیں سرے سے نعوذ باللہ جھوٹا اور لعنتی سمجھ بیٹھے۔ پس حقیقت کے کھل جانے کے بعد یہ سب قومیں غلط عقیدوں پر شرمندہ اور نادم ہوں گی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو روحانی طور پر آسمانی مدد کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔ پس یہ پیشگوئی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی صورت میں پوری ہو گئی ہے، اور وہ تمام دلائل ظاہر ہو گئے ہیں جن سے ان تمام قوموں کے عقیدوں کا باطل ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ یہاں حضور علیہ السلام نے زمین کے لفظ سے دو معنی مراد لیے ہیں۔ نمبر ایک، زمین سے مراد شام کی زمین ہے، کیونکہ تینوں قومیں یہاں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہودیوں کا تعلق اس طرح ہے کہ یہی جگہ ان کا مبدا اور اسی جگہ ان کا معبد ہے۔ عیسائی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جگہ ہوئے اور عیسائی مذہب کی پہلی قوم اسی ملک میں پیدا ہوئی، اور مسلمانوں کا تعلق یہ ہے کہ وہ اس زمین کے قیامت تک کے وارث ہیں۔ نمبر دو، اگر زمین کے لفظ سے تمام زمین مراد لی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ دلیل لوگوں کا کشف۔ انجیل متی باب 27 آیت 52 اور 53 میں ہے کہ مسیح کے اٹھنے کے بعد قبریں کھل گئیں اور بہت سے پاک لوگوں کی لاشیں قبروں سے نکل کر شہر کی طرف جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دکھائی دیں۔ یہ قصہ کہ بہت سے پاک لوگ قبروں سے نکل کر زندہ ہو گئے کسی طرح سے بھی سچا نہیں مانا جا سکتا، ورنہ تو دنیا میں ہی قیامت نمودار ہو جاتی۔ اگر اس قصے کو حقیقت مانے تو بہت سی غیر معقول باتیں ماننی پڑتی ہیں، بلکہ یہ عقیدہ نہایت برا اثر ڈالنے والا ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کچھ عرصہ کسی دوسرے ملک میں رہ کر آیا ہو تو اس ملک کی باتیں بتاتا ہے اور لوگ بڑے شوق سے سنتے اور سوال کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ان لوگوں کے ملک میں ایک ایسا شخص آیا ہو جس کی ظاہری حیثیت غریبانہ ہو اور وہ کہے کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں جس ملک کی یہ لوگ سیر کر کے آئے ہیں، تو لوگ ان سے اس شخص کے بارے ضرور پوچھیں گے کہ اس کے حالات بتاؤ کہ آیا وہ واقعی وہاں کا بادشاہ ہے۔ پھر لوگ جیسی حقیقت ہوتی ہے بتا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں سب دیکھا ہوتا ہے۔ بس اسی طرح اگر بہت سے انبیاء اور پاک لوگ زندہ ہو کر آ گئے تھے، پھر یہودیوں نے ان سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت تو ضرور پوچھی ہوگی، اور یہ پوچھنے کا عمدہ موقع بھی تھا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ وہ اس خدا کے سچے نبی ہیں جس خدا کے پاس سے لوگ زندہ ہو کر آئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ غالباً مردوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے تسلی بخش گواہی نہیں دی، کیونکہ اس ملاقات کے بعد بھی یہود آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے بلکہ کفر میں بڑھ گئے۔ اگر مردوں نے گواہی دی ہوتی کہ آپ علیہ السلام خدا کے سچے نبی اور اس کی بادشاہت کے وارث ہیں تو ممکن نہ تھا کہ یہود ایمان نہ لاتے۔ بس یہ قصہ غیر معقول اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت اور دعوے پر بہت برا اثر ڈالنے والا ہے۔ پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، بس یہ عقیدہ بھی اسی طرح غیر معقول اور آپ علیہ السلام کی نبوت کو نعوذ باللہ مشکوک کرنے والا ہے۔ اس قصے کی حقیقت یہ ہے کہ دراصل یہ ایک کشف تھا جو واقعہ صلیب کے بعد بعض پاک لوگوں نے دیکھا کہ مقدس لوگ زندہ ہو کر شہر میں آ گئے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کی کتاب تاطیر الانام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ خواب دیکھے یا کشفی طور پر مشاہدہ کرے کہ مردے قبروں میں سے نکل آئے ہیں اور اپنے گھروں کی طرف رجوع کیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک قیدی قید سے رہائی پائے گا اور ظالموں کے ہاتھوں سے اس کی مخلصی ہوگی۔ بس اس کشف کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب کی موت سے بچا لیا تھا۔ اعتراض اور جواب۔
آخر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، جبکہ انجیلوں میں تو بار بار ذکر ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر فوت ہو گئے تھے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے تھے۔ اس اعتراض کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مختصر طور پر جواب دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے تفصیلی طور پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے صلیب سے بچنے کے دلائل بیان فرما چکے تھے۔ اس جواب میں ان تمام دلائل کو مختصر بیان فرمایا ہے۔ مثلاً صلیب کے بعد ان کا گلیل کی طرف سفر کرنا، حواریوں سے ملنا، کھانا کھانا، ان کو زخم دکھانا، اور نہ کوئی عینی گواہ ہے جس نے انہیں آسمان پر جاتا دیکھا ہو۔ پھر صلیب سے زندہ بچنے کے یہ بھی دلیل ہے کہ صلیب کے بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام چھپتے رہے کہ کہیں یہود کو پتہ نہ چل جائے۔ اگر انہیں یہ معجزہ ملا تھا کہ انہیں زندہ کر کے جلالی و روحانی جسم دیا گیا، تو انہیں کس بات کا خوف تھا جو یہود سے چھپتے پھرے اور گلیل کی طرف اپنے سفر کو خفیہ رکھا؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ اس معجزے کو ہر جگہ بیان کرتے اور اپنا سچا ہونا یہود پر ظاہر فرماتے تا وہ ایمان لے آتے۔ بس یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ صلیب پر فوت ہوئے اور نہ زندہ ہو کر آسمان پر گئے، چونکہ یہود کی طرف سے دوبارہ پکڑے جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کو خفیہ رکھا۔